بنیادی طور پر تو میں فوزیہ آپا کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ لیگلی تو ابھی عمران خان پر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. مطلب کوئی اگر نہیں. ہم لیگل ٹرمز میں دیکھیں تو عمران خان ابھی سزا یافتہ نہیں ہے، اور بالکل. سزا یافتہ نہیں ہے اس لیے وہ ٹکٹ جاری کر سکتے ہیں. لیکن کی پتہ لگتا جی پاکستان کدو سزا ہو جائے. تو اس کے لیے میرے خیال میں ایک پری ایمپٹیو اسٹرائک ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب نون لیگ کا یہ ایشو ہوا تھا، اور پھر نون لیگ کے جو امیدوار تھے جن کو نواز شریف صاحب نے ٹکٹ ایشو کیا تھا، ان کو آزاد امیدوار کے طور پر لڑنا پڑا تھا، اور پھر وہ آزاد امیدوار کے طور پہ جیت کے پھر نون لیگ میں شامل ہوئے تھے. سینٹ تو کے. ویسی جی وہ صورتحال اگر عمران خان کو اگر الیکشن سے چند روز پہلے یہ ہو جاتی ہے سزا، تو پھر تو عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے، میری کچھ اطلاعات بھی ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے جب یہ کیمپیننگ شروع ہوگی، ٹکٹ ایوارڈ ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت کسی دوران میں عمران خان صاحب کا یہ جو ہے نا چیئرمین شپ کا اسٹیٹس واپس لینے کا فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ الیکشن کمیشن میں پیٹیشن پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سماعت بھی ہو رہی ہے. اچھا، لیکن اس میں جو میں نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کا لفظ استعمال کیا، آپ دیکھیے نا کہ عمران خان اب یہ پاور ڈیلیگیٹ کر سکتے تھے سینئر وائس چیئرمین کو، شاہ محمود قریشی کو. وہ بھی بھائی اور سائفر شریک کار نے، تو ان کو بھی کرنا خطرناک ہے. جس کو پارٹی سیکریٹری جنرل بنایا وہ مفرور ہے، تو اس کو بھی نہیں دے سکتے. اب عمران خان صاحب کے پاس چوائس جو میرے خیال میں، اور وہ اگر ان کی اور پولیٹیکل سوچ ان کی، مجھے یہ اتفاق ہوا ایک صاحب سے ملنے کا جو عمران خان صاحب کے دوست ہیں. وہ یہ کہتے تھے جب عمران خان حکومت میں تھے، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ 2-4 مہینوں سے پی ٹی آئی کی کیلکولیشن بڑی فٹ جا رہی ہیں. انہوں نے کہا یہ کیلکولیشن پی ٹی آئی کی نہیں ہے، پی ٹی آئی والے مخالفانہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیلکولیشن عمران خان کی ہے. تو اس کی کیلکولیشن عمران خان کی ٹھیک ہوتی ہے بقول اس میرے دوست کے. تو اگر وہ پولیٹیکلی کریکٹلی کیلکولیٹ کر لیں تو وہ شاید، اور میں نے یہ کل اپنے ویلاگ میں یا پرسوں اس طرف اشارہ بھی کیا، وہ اپنی بہن علیمہ خان کو کوئی عہدہ سونپ سکتے ہیں. اگر انہوں جی نے میرے علیمہ خان ذہن کو میں عہدہ اور سونپ ہماری دیا. اطلاعات کی، اجاز بھائی ہاں آپ کی بات کو دیکھیے، سیکنڈ. ایک تو یہ کہ ای سی پی نے پریس ریلیز آلریڈی جیسے وہ آئی تھی، ان کا خط واپس آیا، انہوں نے جاری کر دی کہ 8 فروری کنفرم ہے. تو وہ والی تو بات ہی نہیں کہ کین دے گو بیک انٹو پٹیشن اور ناٹ. انہوں نے میرے خیال میں اس دفعہ سپریم کورٹ نے بہت پیار سے صدر صاحب کو بھی گندا کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ جو تاریخ ہے نا اس کو نہیں ماننا. اس کا میرے لیے کور انڈیکیٹر تھا جب انہوں نے ایس ایم ظفر صاحب کو فرمایا کہ اگر آپ کو اس کا لکھنا علی ہو، ظفر، سوری ظفر، ہاں وہ فوت ہو گیا، سوری علی ظفر کو کہا کہ اگر آپ نے فیصلہ لکھنا ہو تو آپ کیا لکھیں گے. انہوں نے جو فیصلہ لکھا، انہوں نے ایل بی ڈبلیو اپنے آپ کو خود کر لیا، کیونکہ وہی کورٹ میں پکڑے گئے. انہوں نے کہ اس میں کیا کریں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیں 3 تاریخیں دی تھی نا، 28 جنوری کی بھی تاریخ تھی. صدر صاحب جی نے 28 جنوری کی تاریخ کیوں نہیں لی؟ دیکھیں 15 دن کم ہو جاتے نا، 90 دن دا سی سیاپا پا کے بیٹھے انسان کہ 90 دن ہو گئے، آئین وائلیٹ ہو گیا. مگر وہ آئین وائلیٹ صرف الیکشن کمیشن یا صدر پاکستان نے نہیں کیا. اس آئین کے وائلیٹ ہونے میں سپریم کورٹ کے پچھلے چیف جسٹس کا اپنا کردار ہے، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. انہوں نے کیوں 90 دن والا فیصلہ جو تھا شارٹ آرڈر دے کے 3 مہینے بعد تب آپ اس کا پورا فیصلہ نکال رہے ہیں جب وہ 90 دن گزر چکے ہیں. Why could Supreme Court not have its order implemented? تو گیم اتنی سیدھی تو سر بالکل نہیں ہے. اب وہ ووٹر کے حوالے سے میں جاسب کی بات سے تھوڑا سا کروں، ایون نیشنل ہالیڈے بھی ہو تو ہمارے میجورٹی جو ووٹرز ہیں وہ مستقل پتے پر ان کا جو ہے نا ووٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے. عارضی پتے کے اوپر آپ کو اپنا ووٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے کم سے کم اس جگہ پر 6 مہینے رہنا ضروری ہے. اب اگر آج میری نوکری اسلام آباد میں ہے اور آگے کے دوران میں پوسٹ آؤٹ کہیں اور ہو جاتی ہوں تو میں واپس نہیں آ پاؤں گی. اس دن انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بھی بند ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے کہ کتنے مستقل پہ اور کتنے عارضی پہ، مگر یہ بہت بڑا ایشو ہے. جو دور دراز والے ہیں وہ چھٹی لے کر چلے جاتے ہیں. آپ لیکن کل کی سماعت بھی، اور پھر اس کے بعد آج، آپ یقین کریں کہ میں شاید 30 سال کے بعد، اس وقت جب جسٹس حلیم نے دباؤ سائڈ پہ رکھا تھا اور ایک فیصلہ دیا تھا الیکشن کا، اس کے بعد آج پہلی بار میرا دل کیا کہ سپریم کورٹ کا منہ چومنا. مطلب مجھے یہ فخر محسوس ہوا جس میں پرائڈ فیل کر سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں. آج کی جو سماعت تھی وہ بہت پریسائز تھی، بہت ٹو دی پوائنٹ تھی.
जजेस ड्रैग नहीं हुए, कोई उन्होंने जो है वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तबसरे नहीं किए, और कोई मतलब बाहर की गुफ्तगू अंदर नहीं आने दी। उसमें जो 2-3 चीजें हुई, एक तो ये है कि जब सियासी जमातों का तस्करा हुआ तो उसमें ऑब्वियसली और जज जज साहिबान ने ये कहा कि सारी सियासी जमातें मुलव्वस हैं, तो जब सारी सियासी जमातें कहें तो उसमें पीटीआई भी शामिल थी। और पीटीआई के लिए भी आज एक फख्र का मकाम इसलिए नहीं था कि सदर मुमलिकत का ताल्लुक उन्हीं के साथ है, और उनके लिए आर्टिकल 6 की बात हुई, कि उन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी जो की है आइन की, वो आर्टिकल 6 के जुमरे में आती है। नून लीग के लिए भी ये ताजियाना था ये जुमला, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो आजकल पीटीआई के ख्याल में नून लीग का अलाय है। और अगर हम उनके फैमिली रिलेशनशिप देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उन्होंने बहुत सारा दबाव बर्दाश्त किया है माजी में, बहुत बड़ी-बड़ी जगहों से। लेकिन वो बड़ा एक चूँकि नून लीग इलेक्शन आगे ले जाना चाहती थी, और नून लीग ही इस इश्यू को लेकर आई थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, जहाँ से हल्का बंदियों का फैसला हुआ। तो नून लीग के लिए भी एक ताजियाना था। पीपल्स पार्टी को भी परेशानी हुई आज की समात से। वो इसलिए हुई कि जब ये पीपल्स पार्टी का स्टैंड ये था कि 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं, और उनका जो ऑफिशियल स्टैंड था वो ये था कि हल्का बंदियों की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है और आप इसको ना करें। जब पिछली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की वो मीटिंग थी जिसमें हल्का बंदियों के बारे में फैसला हुआ, उससे एक रोज पहले मुझे 2-3 पीपल्स पार्टी लीडर से बताया कि शहबाज शरीफ का दबाव है कि इसको आगे ले जाना है। और उनकी पार्टी ये समझती है कि चूंकि इस वक्त इमरान खान का एक हवा मौजूद है, तो उसके लिए हमें कुछ टाइम गेन करना और इलेक्शन आगे ले जाना पड़ेंगे और हम उसकी मुखालफत करेंगे।